الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدیم اسلامک ویب میں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ عالمین کا پروردگار ہے۔ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر۔ میرے ساتھیو، آج کا وظیفہ قرآن مجید کی ایک آیت جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پر مشتمل ہے کہ جس میں وہ مچھلی کے پیٹ میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں مگر یہ کہ تو ہی، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یعنی اپنی کوتاہیوں کا، اپنی بشری تقاضوں کے تحت اپنی غلطیوں کا پر اظہار ندامت کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، مگر بشری تقاضوں کے تحت اگر کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ان کے لیے معاف ہوتی ہے۔ لیکن یہ انبیاء کا ایک خاصہ رہا۔ اب چونکہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں اور آنے والے نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آپ مہر ہیں تمام انبیاء پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نبوت کا خاتمہ ہو چکا۔ تو میرے ساتھیوں، انبیاء کا یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت عاجز تسلیم کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو وہ بہت بندگی کے معیار پر رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سے، پھر مچھلی کے پیٹ میں سے، یعنی دو اندھیروں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات بخشی، اور آپ کو سمندر نے اور اس مچھلی نے اگلا، پھر سمندر نے بھی اگل دیا۔ تو میرے ساتھی یہ بہت پیاری دعا ہے۔ اس دعا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا استعمال ہے، اس لیے اس دعا کے ذریعے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی بھی یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ذریعے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور یہ بہت طاقتور آیات ہیں، بینات ہیں۔ قرآن مجید کی تمام آیاتیں ایک طاقت رکھتی ہیں، ایک درجہ رکھتی ہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور پھر خصوصاً بالخصوص اس میں اعظم ہونے کے حوالے سے اس کی خاصیت کا، مخصوصیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، اس کا وظیفہ آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ میرے ساتھیوں جب آپ وظیفہ کریں، یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، تو آپ نے نماز باقاعدگی سے پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ اکثر باوضو رہنے کی کوشش کیجئے۔ البتہ آج کا جو خاص وظیفہ ہے اس کے متعلق عرض کیے دیتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد جب بھی آپ رات کو سونے لگیں تو بستر پر دراز ہوتے ہی باوضو ہو کر آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، اس وظیفے پہ عمل کرنا ہے۔ آپ کی جو پریشانی ہو، جو حالت ہو، اس کو آپ نے اپنے ذہن سے نکال دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہے، الرحمن الرحیم ہے۔ تو آپ نے اپنی ساری توجہ اس عمل پر، اس وظیفے پر رکھنی ہے، اور تندہی کے ساتھ اس وظیفہ کو آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو کہ نماز کے دوران پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعا کر کے آپ نے دائیں کروٹ پہ لیٹ جانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھیوں، آپ کوشش کیجئے کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر چند اعمال کرنے ہیں جو کہ رزق کی بڑھوتی اور برکت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا نظارہ کریں گے۔ کہ تسبیح فاطمی آپ نے پڑھنی ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اس کے ایک تسبیح آپ پڑھیں روزانہ کی بنیاد پر، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی نحوست ہے، کوئی بندش ہے، کوئی قرض ہے، کوئی مرض ہے، کوئی غیبی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میں آج پریشان ہوں۔ بعض لوگ دیکھے گئے ہیں کہ ان کا کاروبار چلتا پھولتا ہے لیکن اس کے بعد یکدم بیٹھ جاتا ہے، تو کچھ معاملات ایسے پیش آ جاتے ہیں، انسانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جائے، اذکار کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اپنی التجاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ روز بروز ترقی ہوگی اور برکت ہوگی اور نحوست کا خاتمہ ہوگا۔ تو میرے ساتھیوں، یقیناً آپ نے اس وظیفہ کو اچھی طرح سے سن لیا ہے، تو آج کے وظیفے پہ میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو نئے آنے والے ویور ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ اس نیک کام میں آپ لوگوں کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ تو میرے ساتھیوں، آئندہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کی خدمت میں کسی اور وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔